Islamic Research Center. ذات الجنب یعنی نمونیے کے علاج کے حوالے سے ذات الجنب یعنی نمونیے کا علاج حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب میں یعنی نمونیے میں زیتون کے تیل اور ورس سے علاج کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ قتادہ نے کہا وہ ذات الجنب کی شکایت میں اسے حلق میں ٹپکایا کرتے تھے۔ یہ دو باتیں ہیں جو ترمذی کی 2078 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زیتون اور ورس سے رسول اللہ علاج کیا کرتے تھے، اور علاج کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ زیتون کے تیل کو حلق میں ٹپکایا کرتے تھے۔ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جب نمونیا کی شکایت ہوتی، کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور گلے کو آئلی کرنے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ جو خراش ہے اور وہ جو تکلیف ہے وہ بھی رفع ہوتی ہے، لیکن خود زیتون کے اندر ایسی تاثیر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ زیتون بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، جیسے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اگر وہ رات میں سونے سے پہلے دودھ میں اولیو آئل جو ہے، یہ زیتون کا تیل جو ہے، اگر وہ یوز کریں اس کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف ختم ہو جاتی۔ اسی طرح سے جو افراد اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اولیو آئل جو ہے وہ انہیں ہیلپ کرتا ہے، یعنی ایکسٹرا چربی پیدا کرتے ہیں۔ باقی آئلز ان کے مقابلے میں زیتون کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ اندر جا کے یہ جم جائے، تو نارملی زیتون کو جو ہے وہ انرجی کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جیسے اس کا مساج بہت زیادہ ایفیکٹو رہتا ہے۔ اور یہاں تو ہمیں جو صورت ملتی ہے وہ زیتون کا آئل جو ہے حلق میں ٹپکانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زیتون میں سے اپنی غذا میں ضرور شامل کرنا چاہیے، چاہے اس کو ترشی یعنی اچار کی صورت میں، سرکے میں جیسے زیتون ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں اٹالین اور چائنیز اور دیگر کھانے جو پاپولر ہوئے، تو خاص طور پر اٹالین ڈشز میں اولیو جو ہے وہ کافی یوز ہوتا ہے، جیسے پیزا وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر اس کو ضرور جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے سیلڈز ہیں جن میں اولیوز کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صبح ناشتے میں اگر اسے یوز کیا جائے تو یہ بڑی مفید چیز ہے، اولیوز کو ضرور غذا میں ایڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں جو تلقین مل رہی ہے وہ خاص طور پر بیماری کے حوالے سے۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ تحقیقات کا انکار نہیں ہے، تحقیقات سے ضرور فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن انسانی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں۔ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کے فوائد انسانیت کو ہمیشہ نصیب ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ان فوائد ہی میں سے ہے کہ زیتون کی وجہ سے نمونیے کا مرض جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق میں ٹپکانے کی تلقین کی تھی۔ ابھی بھی اگر ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں تو جیسے کھانسی کے علاج کے لیے ایلمنڈ آئل ہے، بادام کا جو روغن ہے، روغن بادام اور شہد، اگر اس کو اکٹھے یوز کریں تو اس کی وجہ سے گلے کی خراش اور کھانسی جو ہے وہ کافی حد تک صحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آزمائش کے ساتھ ہی انسان کو زیادہ پتہ چلتی ہیں، تو بلیو کرنے والے تو آزمائش کے بغیر بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کو آپ نے تجربے کے لیے کہا، یقیناً اس میں شفا ہے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ارقم سے سنا، فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں ذات الجنب میں قسط ہم پہلے پڑھ چکے، عود ہندی ہے، یہ ایک خوشبودار بوٹی ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری اور زیتون کے تیل سے علاج کرنے کا حکم دیا۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، عود ہندی، زیتون اور بحری۔ ترمذی کی روایت ہے 2079 نمبر پر 2079 پہ، جس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ زیتون کے علاوہ نمونیا کو درست کرنے کی جن کے اندر خاصیت ہے، ان کے اوپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے یقیناً۔ ایک تو قسط ہے، عود ہندی ہے، اور دوسرے بحری ہے۔
حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجم میں اس نسخے کی تعریف کی، ورس جو ایک گھاس ہے، زرد رنگ کی ہوتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے، اور قسط یعنی عود ہندی اور زیتون کا تیل اس کا لدود کیا جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3467 نمبر پر، یعنی اس کے غراروں کی طرح، تاکہ پورا حلق جو ہے وہ تر ہو جائے۔ حضرت ام قیس بنت محسن نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم کر لو اس عود ہندی کو یعنی قسط کو، اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجم بھی ہے۔ ابن سمان کی روایت یوں ہے، اس لیے کہ اس میں شفا ہے 7 بیماریوں سے، جن میں سے ایک ذات الجم ہے یعنی نمونیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3468 نمبر پر۔ ذات الجنب یعنی یہ جو پہلوؤں کا درد ہے نا، پسلیوں کی جو تکلیف ہے، اس وجہ سے اسے ذات الجنب کہا جاتا ہے۔ تو بڑی سویر قسم کی یہ تکلیف ہوتی ہے اور انسان کے لیے برداشت کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، اور ایسے میں انسان کو جو شخص جس طرح کی بھی ترکیب بتاتا ہے، انسان اس کو آزمانے کے لیے ضرور تیار ہو جاتا ہے، اور یہ تو ایسی چیز ہے جو انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو حضرت ام قیس بنت محسن کی روایت ہم نے پڑھی ہے، لازم کر لو اس عود ہندی کو یعنی قسط کو، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ آپشنل ہے یا یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے؟ ہاں، لیکن ہم جب کبھی بیماری کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم کبھی اسے اپنی ضرورت بھی خیال نہیں کرتے۔ لازم کر لو اس عود ہندی کو یعنی قسط کو، اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجم بھی ہے یعنی نمونیا بھی ہے۔ اگلی روایت ہم دیکھیں کہ حماد نے بیان کیا کہ ایوب سختیانی کے سامنے ابو قلابہ کی لکھی ہوئی احادیث پڑھی گئیں، ان میں وہ احادیث بھی تھیں جنہیں ایوب نے ابو قلابہ سے بیان کیا تھا، اور وہ بھی تھیں جو ان کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی تھیں۔ ان لکھی ہوئی احادیث کے ذخیرے میں حضرت انس کی یہ حدیث بھی تھی کہ ابو طلحہ اور انس بن نضر نے انس کو داغ لگا کر ان کا علاج کیا تھا، یا ابو طلحہ نے ان کو خود اپنے ہاتھ سے داغا تھا۔ اور عباد بن منصور نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے قبیلہ انصار کے بعض گھرانوں کو زہریلے جانوروں کے کاٹنے اور کان کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی۔ انس نے بیان کیا کہ ذات الجم کی بیماری میں مجھے داغا گیا تھا رسول اللہ کی زندگی میں، اور اس وقت ابو طلحہ، انس بن نضر اور زید بن ثابت موجود تھے، اور ابو طلحہ نے مجھے داغا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5721 نمبر پر، اور 5720 اور 719 نمبر پر۔ یہاں پر اس حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک بات تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں جو یہ حدیث ہے یہ ان احادیث میں سے ہیں جن کو پڑھ کر سنایا گیا تھا، اور یہ ایوب نے ابو قلابہ سے بیان کیا تھا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ احادیث کو اگرچہ لکھی ہوئی ہوں دوسروں کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ صحیح احادیث کے بارے میں کنفرمڈ بات دوسرے تک رکھنی چاہیے کہ یہ حدیث ہمیں کہاں سے ملی۔ اور یہاں پہ اہم بات جو پتہ چلتی ہے کہ ابو طلحہ اور انس بن نضر نے حضرت انس کو داغا تھا۔ بات ہے داغنے کی، داغا جاتا ہے آگ سے، یعنی کسی بیماری کا علاج آیا داغنے سے ہو سکتا ہے یا نہیں، تو علاج کے حوالے سے حضرت انس کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ داغنے سے ہو سکتا ہے، لیکن دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے آگے اس کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے کو پسند نہیں کیا تھا۔